إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد محرم الحرام کے یہ آخری ایام چل رہے ہیں. سنہ ہجری کا قمری مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. یہ مہینہ جس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، جب یہ آتا ہے تو بہت سے مسلمان اس کی حرمت و تقدس کو پامال کرنے پر آمادہ اور تیار ہو جاتے ہیں، اور بلکہ اس ماہ محرم حرمت والے مہینے کے تقدر اس کی حرمت کو پامال کرنے لگتے ہیں، صرف تیار نہیں ہوتے. اور وہ پامالی ان نفوس قدسیہ پر سب و شتم کے ذریعہ سے ہوتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو اللہ رب العزت نے امام اعظم نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا. انتخاب اللہ کا، اللہ کے منتخب کردہ لوگوں پر سب و شتم کر کے بہت سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. وہ نفوس قدسیہ جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملا، شریعت کے احکام ملے، اور ہم دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس ہوئے، آج انہی کی شان اقدس میں گستاخیاں کی جاتی ہیں. اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے. اگر آپ کتب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بڑا دراز سلسلہ ہے جس کا تعلق آپ کو جا کر کے شہادت عثمان سے ملے گا جڑا ہوا. وہ لوگ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک تھے، فتنہ پرور تھے، فتنہ پرداز تھے، سازشی تھے، سبائی تھے، عبداللہ ابن السبا کے پیروکار تھے، ابن السودا کے ماننے والے تھے. یہ وہیں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. صحابہ کرام کی شان اقدس میں گستاخی، ان پر سب و شتم آج کوئی نئی بات نہیں ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ چولا لوگوں نے بدل دیا ہے. وسائل پہلے اتنے نہیں تھے، اب وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں ان کی عظمت، ان کی الفت و محبت آپس کی،
اس کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دی ہے۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، پورا قرآن ان کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود یہ حرکت ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے پہلے پہل سبقت کرنے والے یعنی اسلام لانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کے تناظر میں دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں اور کن لوگوں کا ذکر جمیل اس آیت کریمہ میں، جو سورہ توبہ کی 100ویں آیت ہے، آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ رب العزت نے 100% ان کے بارے میں جو گواہی دی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی جو فضیلت بیان کی ہے، ان کی عظمت شان کا جو ذکر کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3 گروہ کا ذکر ہے، مہاجرین کا، انصار کا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی ان کا۔ مہاجرین کون؟ جنہوں نے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اسلام کے لیے اپنا دین، اپنا ایمان بچاتے ہوئے اپنا گھر بار چھوڑا، مکہ شہر کو خیر آباد کہا، خیش و اقارب کی محبتیں چھوڑی، اپنے مال منال جائیداد سب کچھ تج کر کے وہ مدینہ آئے ہجرت کر کے۔ انصار کون؟ انصار وہ جنہوں نے والہانہ استقبال کیا مہاجرین کا، ہاتھوں ہاتھ جنہوں نے لیا، اپنے مال میں ان کو حصہ دیا، اپنی جائیداد میں ان کو حصہ دار بنانے کی کوشش کی۔ یاد کیجئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، مدینہ النبی، سب کچھ چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، مال منال خیش و اقارب، گھر بار بیوی بچہ سب کچھ خالی ہاتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربیع جو انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مواخات کراتے ہیں، ان سے بھائی چارہ کراتے ہیں، اور اس جذبے پہ قربان جائیے حضرت سعد بن ربیع کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا، کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے، انہوں نے جو آفر کیا اور جس طرح سے انہوں نے قربانی دینے کی کوشش کی، فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، اپنے مومن بھائی سے جن کا بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، عبد الرحمن بن عوف سے، کہ میرے بھائی میں مدینے کے مالدار لوگوں میں شمار ہوتا ہوں، آدھی جائیداد میری آپ لے لیجئے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ جن کو پسند کریں، جس کو بھی پسند کریں دونوں میں سے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت گزر جائے آپ اس سے عقد نکاح کر لیجئے۔ کون قربانی دیتا ہے؟ یہاں ایک بالشت کے لیے ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی سے لڑ مرتا ہے، قتل و غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے، خوریزی کی نوبت آ جاتی ہے، اور وہاں عالم یہ ہے کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں دنیا انسانیت میں، جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ان کے پیروکار آئے، اور قیامت کی صبح تک کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آفر ایسا کیا، لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دعا دی، میرے بھائی اللہ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے اہل میں تمہیں برکت دے، آپ بازار کی جانب میں رہنمائی کر دے۔ تاجر پیشہ تھے مکے کے لوگ، تو یہ جذبہ تھا مہاجرین کا، یہ جذبہ تھا انصار کا، انصار انہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 طبقہ پہلے جو لوگ اسلام لائے مہاجر انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اس زمرے میں، اس گروہ میں تمام وہ صحابہ کرام آ گئے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، تمام صحابہ کرام، وہ مومن آ گئے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو معیار حق سمجھا، معیار ہدایت سمجھا، ان کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی۔ تو 3 گروہوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کی فضیلت کیا بیان فرمائی، ان کے لیے انعام کیا رکھا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں۔
مزید وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ فرماتے ہیں ان تینوں گروہوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کر رکھے ہیں، جنتیں تیار کر دی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دیکھیے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فضیلت کس طرح ثابت ہو رہی ہے، مہاجرین کی بھی، انصار کی بھی، اور بعد میں فتح مکہ کے بعد جو لوگ اسلام لائے، یا قیامت کی صبح تک جو صحابہ کرام سے الفت کریں گے، محبت کریں گے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، انہیں معیار ہدایت سمجھیں گے، معیار حق سمجھیں گے، اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کریں گے، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ حضرت حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ، الاصابہ ان کی کتاب ہے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، صحابی کی بہت جامع معنی تعریف کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، صحابی وہ خوش نصیب انسان کہ جس نے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور اسلام پر اس کی موت ہوئی۔ بڑی جامع تعریف ہے۔ اس تعریف میں وہ تمام صحابہ کرام آ گئے جو نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے آپ کو، آپ سے ملاقات ان کی ہے، یہاں تک کہ وہ بھی صحابہ آ گئے ایک گھڑی کے لیے جن کی ملاقات ثابت ہے اور جن سے کوئی روایت بھی حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی اسلام پر موت ہوئی ہو، تو سارے صحابہ وہ آ گئے جن کی موت اسلام پہ ہوئی۔ مرتدین نکل گئے، جنہوں نے ارتداد کی راہ اپنا لی، جنہوں نے دائرہ اسلام سے خروج کیا، جنہوں نے بغاوت کی اسلام سے، رسول اسلام سے، وہ سب نکل گئے اس سے۔ اب جب صحابی کی یہ تعریف معروف ہے اور تمام محدثین نے اس تعریف کو قبول کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت اگر ہم کریں تو کیسے کریں، ان کی عظمت کو پہچانیں تو کیسے پہچانیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلیۃ الاولیاء کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بما قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اگر کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی رضی اللہ عنہم کی پیروی کرے، جو گزر چکے، جن کی وفات ہو چکی، جو گزر چکے، جن کی وفات ہو چکی، ان کی پیروی کرے۔ پھر تشریح کر رہے ہیں اولئک اصحاب محمدین، وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کانوا خیر الامہ، امت میں سب سے بہتر تھے، وابرها قلوبا، دل کے اعتبار سے سب سے نیک تھے، اعمقها علما، علم میں سب سے گہرے تھے، اقلها تکلفا، تکلف سب سے کم ان کے اندر تھا، اختارہم اللہ لسنت نبیہ، اللہ رب العزت نے ان کو منتخب کر لیا تھا، ان کو پسند کر لیا تھا نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے، ونقل دین ہی، اور آپ پر جو دین اللہ نے نازل فرمایا اس کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے۔ فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ، فرماتے ہیں ان کے اخلاق کی مشابہت اختیار کرو، جیسا اخلاق ان کا تھا ویسا اخلاق اپناؤ، اور ان کا اخلاق کیا تھا؟ رحماء بینہم، قرآن گواہی دیتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کفار پہ تو سخت ہیں لیکن کیا؟ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی کے متلاشی ہیں، اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے والے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرنے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، آپس میں شفیق، آپس میں مہربان، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کرنے والے۔ فرمایا ان کے اخلاق کی طرح اپنا اخلاق بناؤ، ان کے طریقے کی طرح سے اپنا طریقہ بناؤ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، کانوا علی الہدی المستقیم، جو سیدھی ہدایت پر تھے، سیدھی راہ پر تھے۔ یہ گواہی ہے
آپ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں جن کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، گالیاں نہ دو، ان پر سب و شتم نہ کرو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے جو کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، تو ان کے ایک مد، ایک سیر اور آدھے سیر کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے۔ ایک سیر جو، آدھا سیر جو، انہوں نے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، خیرات کیا، خرچ کیا، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام۔ اور یہاں اس حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بھی ان کا بیان فرمایا اور منع بھی فرمایا ان پر سب و شتم کرنے سے۔ امام جعفر طحاوی شرح العقیدہ طحاویہ، اس میں اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور جو اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، کوئی نام اپنا کیوں نہ دے لے۔ وہ فرماتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ان سے الفت رکھتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، لیکن ان میں سے کسی کی محبت میں افراط نہیں کرتے، حد سے زیادہ ان کا مرتبہ نہیں بڑھا دیتے، جیسے رافضیوں نے اہل بیت کے مراتب بڑھا دیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے کو بڑھا دیا، عبداللہ ابن سبا نے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس یہودی نژاد نے جو بظاہر اسلام کا لباس پہن کر کے مسلمانوں کی صفوں میں آیا تھا، حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی کتابوں میں موجود ہے یہ چیز۔ بہت سے لوگ عبداللہ ابن سبا جیسے کردار کا انکار کرتے ہیں، لیکن خود ان کی کتابوں میں ان کا کردار موجود ہے اور اس کے اقوال بھی موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت عین ایمان ہے، لیکن محبت میں غلو نہیں ہے، ہم کسی کی محبت میں غلو نہیں کریں گے، ولا نتبرأ من احد منہم، کسی سے ہم برات کے اظہار بھی نہیں کریں گے، جیسے کہ آج لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے مرزا جہلمی جیسے لوگ ناقابت اندیش، اب تو اس کی رافضیت میں کوئی شبہ ہی نہیں باقی بچا ہے، اور یقین جانیے جو مرزا جہلمی کو سنتے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج اس کا ہاتھ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گریبان تک پہنچ چکا ہے، شیخین کریمین کے گریبان تک پہنچ چکا ہے، اس کے رفض و تشیع میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا ہے۔ ایسے لوگ اپنے عقید اور ایمان کی خیر منائیں۔ لچھے دار تقریریں کرنا یہ کوئی حقانیت کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی حق کی پہچان نہیں ہے۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب لٹک اور مچک والا نہیں ہوتا تھا، آپ کے بارے میں آتا ہے کأنہ منذر جیش، گویا لشکر کو ڈرا رہے ہیں۔ آج معیار بدل دیا گیا ہے خطبوں کا، آج معیار بدل دیا ہے تقریروں کا، اور اس طرح سے تھرک تھرک کر کے اور بڑے نرم انداز میں گفتگو کر کے کہ لوگوں کا دل جیت لیا جائے، وہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو۔ اگر ایک ادنا صحابی رسول کی شان میں گستاخی کوئی کرتا ہے، یقین جانیے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ یہ اجماعی عقیدہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ وہ بغیر الخیر یذکرہم، جو خیر کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کرتا، ان کا ذکر شر کے ساتھ کرتا ہے، فرماتے ہیں ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ ولا ندعوہم الا بخیر، ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے انداز میں کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ فرماتے ہیں وحبہم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، اخلاص ہے، احسان ہے۔ وبغضہم، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، کفر و نفاق و طغیان، کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی ایک کتاب ہے شرح العقیدہ الواسطیہ، اور یہ جان لیجیے آپ، صحابہ کا معاملہ ہمارے ساتھ کوئی تاریخ کا وہ کردار نہیں ہے، ایمان عقیدے کی بات ہے۔ یہ صحابہ کرام کا جب ذکر جمیل آئے
تو دل و دماغ کو حاضر رکھنا بہت ضروری ہے. اگر ان کا ذکر شر کے ساتھ کوئی کرتا ہے اور ہم بہت ہی ولولہ انگیز طور پر اس خطاب کو سن کر کے ہم اپنے دلوں کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کرنے چلتے ہیں, تو یقین جانیے یہ سکون وقتی ہوگا, لیکن آخرت جب غارت ہو جائے گی تو یہ وقتی سکون وہاں آخرت میں کل قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے. آپ یقین جانیے کہ صحابہ کرام سے محبت, صحابہ کرام سے الفت, صحابہ کرام یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں. یہ تاریخ کا کردار نہیں ہے, جیسا کہ بعض لوگ منہ پھاڑ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ مورخین نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے تو ہم بیان کر رہے ہیں, تو کیا قصور کر رہے ہیں؟ زیادہ تر مورخین نے, اور سنیوں کی تاریخ میں دیکھیے, تاریخ طبری سب سے مشہور تاریخ ہے, اور تاریخ طبری میں باقاعدہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں یہ بتا دیا ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا, جیسا ملا ہم نے نقل کر دیا, اب تمہاری ذمہ داری ہے. 84 روایتیں ابو مخنف سے مروی ہے, لوط بن یحییٰ جس کا نام تھا رافضی یشتم الصحابہ, میزان الاعتدال میں اس کے بارے میں ہے کہ رافضی تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو گالیاں دیتا تھا. اس کی روایت بھی سنی تاریخ میں موجود ہے. تاریخ یہ ہر طرح کی تاریخ کہیں مان لی جائے گی, اگر صحیح سند کے ساتھ کوئی تاریخ آتی ہے آمنا و صدقنا, لیکن ایسے کسی نے اٹھایا, قلم پکڑا, کاغذ لیا اور اس پہ لکھ مارا کسی صحابی کے رسول کے بارے میں, ہم قطعاً اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے, ہم حدیث رسول کا مطالعہ کریں گے اور صحابہ کرام کی شان اقدس کو پڑھیں گے. اگر ادنا بھی حرف کسی صحابی رسول کی شان میں آتا ہے تو ہم ایسی تاریخی روایتوں کو کوڑے دان میں پھینک دیں گے, ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. آئیے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, وہ بھی عقیدے کی کتاب ہے شرح العقیدہ الواسطیہ, وہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اصول میں کیا ہے, ان کے اصول میں ہے, جتنے اصول میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے بغض سے پاک رکھتے ہیں, اپنی زبانوں کو ان کی عیب گیری سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے ایک ہے کیا, کہ اپنے دلوں کو صحابہ کرام کے بغض و حسد سے پاک رکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے لوگ, اور اپنی زبانوں کو پاک رکھتے ہیں, محفوظ رکھتے ہیں ان پر عیب گیری کرنے سے. آج اہل بیت کی محبت کا جھانسا دے کر کے, اور یہ تو رافضی ایک زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں, کون کہتا ہے اہل بیت سے محبت نہ کرو؟ ہم سے زیادہ کوئی کرنے والا اہل بیت سے محبت نہیں ہے. ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا یہ ماننا ہے اور ایقان اور ایمان ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم والی جو حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے ہمارے یہاں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, ہم پڑھتے ہیں اس حدیث کو, ہم پڑھاتے ہیں, اور کیا ہم جو حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اس حدیث پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا؟ لیکن قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت کا اظہار اور اعلان کر کے ہم دیگر صحابہ کرام پر سب و شتم کریں, ان کو گالیاں دیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ محبت اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب دوسرے کو گالی دیں؟ کہاں اسلام میں؟ آئیے اہل بیت کی گواہی دیکھیے. اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے؟ وہ آل رسول, آل علی, آل عباس, آل عقیل, آل جعفر. آل عباس بھی اہل بیت میں سے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دیکھیے, وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, طبرانی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے طبرانی کی بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے, برا بھلا کہنا صرف گالی دینا نہیں ہے, ان کے مرتبے کو گھٹا دینا, ان کی شان اقدس میں گستاخی کرنا, ان کو کٹگرے میں, اپنی عدالت کے کٹگرے میں منہ دھلنے کا سلیقہ نہیں ہے, اپنا انجام معلوم نہیں ہے. صحابہ کرام کو تم اپنی عدالت کے کٹگرے میں کھڑا کرتے ہو, کہاں ہے یہ؟ اور کس نے تمہیں اجازت دی کہ صحابہ کرام کو اپنی عدالت کے کٹگرے میں کھڑا کرو اور ان پر سب و شتم کرو, ان پر الزام تراشیاں کرو, ان پر بہتان بازیاں کرو؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب صحابی, جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے فعلیہ لعنت اللہ, تو ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت
کون راوی ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ میرے چچا زاد بھائی کو قرآن کا علم عطا فرما اور دین میں سمجھ، دین میں فقاہت۔ وہ امام المفسرین، وہ فقیہ امت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ جو بھی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ شیخین کریمین کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، وہ اس حدیث کو پیش نظر رکھے کہ لعنتوں کے ڈونگرے اس پر برستے ہیں۔ ابھی کسی نے مجھ سے کل سوال کیا، مرزا جہلمی کو کسی نے سنا، کہا وہ کہتا ہے کہ ایک مقام پہ پہنچی تھی تو ان پر کتے بھونکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے۔ آپ نے ان کی مذمت تو نہیں بیان فرمائی؟ جنگ جمل جو ہوئی، موقع نہیں ورنہ میں تاریخ کے اوراق کھول کے آپ کو دکھاتا، جنگ جمل جو ہوئی اس کی سازش میں بھی یہی خارجی تھے جو قتل عثمان میں شریک تھے۔ جنگ جمل میں اماں عائشہ آتی ہیں، زبیر بن عوام آتے ہیں، طلحہ بن عبید اللہ آتے ہیں، یہ دونوں شخصیات عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور اماں عائشہ کی فضیلت کا کیا کہنا، ان کے مرتبے کا کیا کہنا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی عورتوں میں جیسے کھانے میں سرید کو فضیلت حاصل ہے، ایسے عائشہ کو تمام عورتوں پر فضیلت ہے۔ آتے ہیں کس لیے؟ کیا حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا ان لوگوں نے؟ نہیں، حاشا وکلا، صرف مطالبہ کرنے آتے ہیں کہ آپ اب خلیفہ ہو چکے ہیں، قاتلان عثمان سے بدلہ لیجئے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عذر پیش کرتے ہیں انتہائی معقول عذر ہے، سمجھ میں آنے والا عذر ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی میری حکومت مضبوط نہیں ہوئی ہے، ابھی دیکھ رہے ہو میرے ارد گرد یہی لوگ ہیں، میری حکومت مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، میں نے بھی ٹھان رکھا ہے کہ میں ان سے بدلہ لوں گا۔ دونوں طرف سے گفتگو سنی ہوئی اور عادی ہو گئے، کہا ہمارا بس یہی مطالبہ ہے، آج آپ نے بدلا یا جب مضبوط ہو جائیں تب لیں۔ اپنے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے۔ یہی خارجی، یہی رافضی جو شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں پیش تھے، انہوں نے سوچا کہ اب تو ہماری سازش ناکام ہو گئی، تیر برسانا شروع کر دیا ادھر سے۔ آپ اٹھائیے تاریخ کو دیکھیے، اگر پہل ہوئی ہوتی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی طرف سے، طلحہ بن عبید اللہ کی طرف سے، تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے اپنے خیمے میں، یہاں جنگ کا ماحول ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تیر پہ تیر آ رہے ہیں، لیکن یہ سب غافل تھے۔ ہوشیار اگر کوئی تھا تو یہ سازشی دونوں کو لڑانا چاہتے تھے، پھر جانے تلف ہوئی۔ شہید ہوئے طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے، شہید ہوئے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے۔ حضرت علی زار زار رو رہے ہیں ان کی شہادت پر۔ آپ اٹھائیے اور دیکھیے کس طرح سے ان کے درمیان الفت و محبت تھی۔ وقتی کوئی چیز آ گئی تو محبت کم نہیں ہوتی ہے صحابہ کرام کی آپس میں۔ آج یہ کہتا ہے کتے بھونکے تھے، کتے بھونکنا ہی تو پیشین گوئی آپ نے فرمائی تھی۔ ہم فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں کتے بھونکتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے واپس جاتے ہیں تو بھی کتے بھونکتے ہیں۔ کتنے تجربات لوگوں کے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھی وقت پہ جماعت کے ساتھ اور گھر جانے لگے تو کتوں نے دوڑا لیا، تو کیا مطلب نماز ہم نے جو پڑھی وہ غلط ہے؟ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا غلط ہے، اب گھر میں بیٹھنا شروع کر دیں، گھر میں بیٹھے رہیں۔ یہاں اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی مذمت کہاں ثابت ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی تھی جو ہر بر ثابت ہوئی۔ ایسے شیخین کریمین کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے وقت موجود نہیں تھے۔ بتائیے مشورہ دینے والے ابوبکر صدیق، قبر کیسی کھولی جائے؟ بغلی ہو کہ شق ہو؟ دفن کہاں کیا جائے؟ حدیث رسول سنانے والے ابوبکر صدیق۔ یہ واقعہ آنکھوں دیکھا بیان کرنے والے کہ کچھ لوگ داخل ہوتے حجرہ عائشہ میں، یصلون ویدعون، صلاۃ پڑھتے دعا کرتے، پھر آپ نکل آتے، پھر کچھ لوگ داخل ہوتے۔ اس کے راوی ابوبکر صدیق، اور یہ کہتا ہے جہلمی کہ یہ موجود نہیں تھے شیخین ابوبکر صدیق عمر فاروق، یہ وہاں سقیفہ بنی ساعدہ میں تھے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سانحہ سوموار کو پیش آتا ہے اور بدھ کی رات میں آپ کی تدفین ہوتی ہے، تو کا 48 گھنٹے وہیں موجود تھے یہ دونوں صحابہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح سے چن کر کے یہ لاتا ہے تاکہ شان صحابیت کو گھٹایا جائے۔
اور رفض اور تشیع کی تخمریزی کی جائے، یہ ان کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ ایک بہت بڑے عالم حسین موسوی ہیں جو رفض کو ترک کر کے اہل سنت والجماعت میں آگے، ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، آپ کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کتنی گندی باتیں سیدہ فاطمہ کے تعلق سے، طیبہ طاہرہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لکھی ہوئی ہیں، ان کو کیوں نہیں کھگالتا ہے؟ حدیث کا غلط مطلب بیان کر کے، صحیح حدیث کو توڑ مڑوڑ کے پیش کر کے، یا بعض ضعیف اور موضوع روایتوں کو سہارا لے کر کے شان صحابیت میں بٹا لگا رہے ہو، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو۔ ان کی کتابیں کیوں نہیں دیکھتے جن میں اہل بیت کے تعلق سے بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے؟ ان کی کتابیں تم کیوں نہیں کھول کر کے دیکھتے؟ اور نہیں دیکھتے ہو تو آئیے میں بتاتا ہوں، دیکھو نا حسین موسوی کی کتاب جو ہے اب تو اردو میں بھی آ گئی ہے، جس کا نام ہے شیعہ کی نقاب کشائی، اور صادمی نے وہ کتاب لکھی ہے جو ایک زمانے تک ان کا عالم تھا، اور جس کو کہتے ہیں گھر کا بھیدی۔ جب وہ اہل سنت ہوئے، عقیدہ ان کا سدھرا، تو ایک ایک کر کے انہوں نے یہ ساری چیزیں نکال کر کے رکھی ہوتی کتاب میں۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے، یوٹیوب کا دور ہے، آپ ایسے لوگوں کو اللہ کے واسطے سننا چھوڑ دیجئے، ورنہ کبھی ایمان چلا جائے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ صحابہ کی دشمنی، صحابہ کی عداوت میں اگر موت آ جائے، انجام کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ ان سے محبت کرتے ہیں معاویہ کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ان کا حشر ہو، ہم علی سے محبت کرتے ہیں علی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا، بتاؤ کس کے ساتھ جانا چاہو گے؟ تو عام فہم آدمی تو کہے گا حضرت علی کے ساتھ، اور ہم جیسے لوگ کہیں گے، اور جن کا پختہ ایمان ہے وہ کہیں گے ہم تو صحابہ کرام کی معیت میں رہیں گے، تمام صحابہ کرام کا ساتھ ہمیں چاہیے۔ جب جنت میں ایک طرف سیدنا علی ہوں گے اور وہیں پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے تو ہم تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ ہم کون ہوتے ہیں تفریق کرنے والے دونوں کے بیچ میں؟ فرق مراتب دنیا میں بھی تھا، فرق مراتب وہاں بھی ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جنت میں انشاءاللہ تمام صحابہ کرام ہوں گے، یہ ہمارا انشاءاللہ تحقیقی ہے، یہاں ہوں گے ہی ہوں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ گئے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت تمام صحابہ کرام کی معیت نصیب فرمائے، تو وہاں دیدار ہم کریں گے تمام صحابہ کرام کا، ساری عداوتیں، ساری دشمنیاں اس دنیا میں رہ جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ کی عظمت کو پہچانو، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو، ان سے محبت یہ ایمان ہے، دین ہے، عقیدہ ہے، وہ کوئی تاریخ کے اوراق کا حصہ نہیں ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے تو ہم ایسے پڑھ کے کریں تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمارے آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام شرریوں کے شر سے تمام صحابہ کرام کی عزت اور عصمت کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جب تک اس دنیا میں ہم زندہ ہیں ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا ہم جاری ہو۔ اللہ ہم تیرے عاجزانہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے در سے وابستہ ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں جو بیمار کو شفا عطا فرما، ہمارے وہ بھائی جو قرضدار ہیں اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما دے، ان کا قرض دور ہو جائے۔ اللہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا کے کسی خطے پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں جن کے والدین یا والدوں سے کوئی جو حیات اللہ توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کرنے۔ اللہ ہمیں جن کے والدین یا والدوں سے کوئی جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی بال مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام انہیں عطا فرما۔ اللہ ہمیں جو مومن مرد مومنہ خواتین جن کی وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی گناہوں کو معاف فرما، ان کی لغزشوں کو معاف فرما، جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، اس وطن سے ہمیں فطری محبت ہے، ہمیں اپنے اس وطن میں امن و امان کی زندگی نصیب فرما، ہماری عزت ہماری آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جان ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معاملہ محفوظ فرما دے، اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم و ستم سے معاملہ محفوظ فرما دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ رب العزت جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں اسلام اور ایمان پر قائم رہیں، اور جب اس دنیا سے جانے لگیں تو ہم سب کی موت اسلام پر ہو، ایمان پہ ہو، آمین تقبل اللہ۔